وہابی کون لوگ ہیں؟ وہابی اور ایک عام مسلمان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، وہابی کا لفظ بطور گالی استعمال کیا جاتا ہے۔ تقریباً 250 سال پہلے ایک شخصیت پیدا ہوئی، محمد ابن عبد الوہاب۔ لیکن وہ کون لوگ ہیں جنہیں وہابی کہا جاتا ہے؟ نجد میں آج سے تقریباً 250 سال پہلے، حالانکہ دیوبندی مکتب فکر کے علماء محمد ابن عبد الوہاب کی ہر بات کو نہیں مانتے، مخالفت اسی وجہ سے کی اور فتوے دیے ان کے خلاف۔ تو اب یہ لفظ جو ہمارے ہاں بریلوی مکتب فکر کہلاتا ہے، اس کی سب سے بڑے گالی ہے جو وہ دے دیتا ہے۔ اور دوسری بات اپنے بارے میں نوٹ کر لیجئے، یہ پاکستان، بچا کھچا پاکستان، وٹ ریمینز آف پاکستان، یہ اصل میں ہے کیا؟ پاکستان نہیں ہے، 4 صدیوں کی تجدیدی مساعی کا حاصل ہے۔ اور نوٹ کیجئے، کوئی بات ہے 1000 برس تک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے، جیسے ہی دوسرا 1000 سال شروع ہوا، الف ثانی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی کہاں تھا؟ صنم خانہ ہند میں۔ پھر 12ویں صدی کا مجدد اعظم امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی، 14ویں صدی ہجری میں شیخ الہند جیسا مجاہد اعظم، اور اسی صدی میں 14ویں صدی ہجری میں اقبال جیسا مفکر، اسی 14ویں صدی ہجری میں مودودی جیسا مصنف، اسی 14ویں صدی ہجری میں مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہم اللہ۔ یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے؟ پورا عالم اسلام آزاد ہوا، کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا، کہیں عرب قومیت پر، کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہیں، صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کوئی سبب ہے کہ یہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، حاکمیت اللہ کی ہے، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہ سارا ماضی سامنے رکھیے اور حضور کی دی ہوئی پیشن گوئیوں کا مستقبل سامنے رکھیے، ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطہ ارضی سے کچھ ہونا ہے۔ یہ بھی اس طرح کا سودا بن کے اور پھسل کر اور سب برابر ہو جائے گا، لا عوج فیہ ولا امتا، نہ کوئی ٹیڑھ رہے گا، نہ کوئی موڑ ہوگا، نہ کوئی اور، سیدھی چٹیل ضرور۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، دیکھو لوگو، اے قریش، ہم نے تمہاری طرف اپنا رسول بھیج دیا ہے، شاہدن علیکم، شاہدن علیکم، جو تم پر گواہ بنے گا۔ یہاں تمہیں گواہی دے گا اپنے قول اور اپنے عمل سے حق کی، اور وہاں تمہارے خلاف کھڑا ہوگا، اے اللہ میں نے ان کو پہنچا دیا تھا۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے کہ ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف بھی اپنا رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فعصا فرعون الرسول، تو فرعون نے بھی رسول کی یعنی حضرت موسیٰ کی معصیت کی، ان کا نافرمانی کی۔ فاخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے پکڑ لیا اس کو بڑا وبال والی پکڑ۔ فکیف تتقون ان کفرتم، اب اگر تم کفر کرو گے تو تم کیسے بچ جاؤ گے؟ فرعون نہیں بچا، قوم نوح نہیں بچی، قوم عاد نہیں بچی، قوم سمود نہیں بچی، قوم شعیب نہیں بچی، عمورہ اور صدوم کی بستیاں نہیں بسی، تم کیسے بچ جاؤ گے؟ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اس دن جس دن کا کہ جو دن کے بوڑھوں بچوں کو بوڑھا کر دے، قیامت کا دن، اس کے شدائد، اس کی سختی ہے۔ السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ، آسمان اس کے ساتھ پھٹ پڑنے کو ہے، یعنی وہ ثقلت فی السماوات والارض، وہ کہیں باہر سے تو نہیں آئے گی وہ قیامت، وہ انہی آسمانوں اور زمین کے اندر جو ہے وہ اسی میں انہیرنٹ ہے۔ السماء منفطر بھی، آسمان پھٹ جائے گا۔ کان وعدہ مفعولا، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ ان ھذہ تذکرہ، یقیناً یہ یاد دہانی ہے، تذکرہ ہے، نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو کوئی بھی چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ آج ہی بسم اللہ کرو، آج ہی توبۃ النصوح کر کے گھروں میں داخل ہو۔ اب یہ ہے 19 آیات، لیکن اس کے بعد جو ایک آیت پر پورا رکوع مشتمل ہے، اس کے بارے میں بہت عرصے تک میں بہت پریشان رہا اس کو سمجھنے میں، اور میں حیران ہوں کہ تفاسیر میں کہیں مجھے کوئی اس کے لیے بات نہیں ملی۔ اتفاقاً ہے کہ میں الاتقان فی علوم القرآن اس کا مطالعہ کرتے ہوئے مجھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مل گیا کہ یہ ایک آیت نہیں، 2 آیتیں۔ یہ روایات ختم ہو گیا، کوئی کہتا ہے کہ یہ 1 سال کے بعد آئی، کوئی کہتا 16 ماہ بعد آئی، کوئی کہتا یہ آیت جو ہے یہ مدنی ہے، کوئی کہتا 11 سال کے بعد، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس حوالے سے یہ کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا مسئلہ کیا ہے، اس قدر مختلف آراء کیوں ہیں، تو سمجھ میں آیا کہ یہ 2 حصوں میں آیت نازل ہوئی ہے، لیکن اب اس کو ایک آیت شمار کریں گے جو حضور نے بتایا ہے۔
ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، اے نبی آپ کا رب جو ہے جانتا ہے کہ آپ بھی کھڑے رہتے ہیں تقریباً 2/3 رات اور نصف رات اور رات کا تہائی حصہ، وطائفۃ من الذین معک، اور یہ کہ آپ کے ساتھ بھی جو جماعت ہے ان میں سے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ نے ہی رات اور دن کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے، یہ مشقت زیادہ دیر نہیں جھیلی جا سکتی، لہذا علم ان لن تحصوہ، اللہ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکو گے۔ فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر نرمی فرمائی، شفقت فرمائی، رحمت کی نظر کی۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو جتنا آسان ہوا کرے تمہارے لیے، میسر ہوا کرے، یسر آسان، اتنا رات کو پڑھ لیا کرو۔ علم ان، اب یہاں یہ آیت کا پہلا حصہ ہے کہ جو میرے خیال میں 1 سال بعد یا 11 ماہ بعد نازل ہو گیا، یعنی یہ کہ اب یہ پابندی کہ کم سے کم 1/3، اور یہ کہ کوشش کرو کہ آدھی یا 2/3 یہ پابندی ختم ہو، جتنا کھڑا ہو سکے آسانی کے ساتھ۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، بقیہ حصہ جو ہے یہ میرے نزدیک بالکل ہجرت سے متصل قبل نازل ہوا ہے، وہ 11 سال والی روایت اس حصے پر ہے۔ علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ کے علم میں ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے تم میں سے جو مریض ہو جائیں گے، ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا قیام اللیل۔ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور لوگ ہوں گے زمین میں سفر کرنے پر مجبور ہوں گے اللہ کے فضل کی تلاش میں۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اب یا تو یہ حصہ مدنی ہو سکتا ہے جس میں لفظ قتال کا ذکر آ رہا ہے، یا یہ کہ بالکل ہجرت سے متصل قبل، اور لوگ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں قتال کریں گے۔ جب قتال کریں گے دن بھر کی مشقتیں ہوں گی، تو اب رات بھر کھڑے رہنا، 2/3 رات کھڑے رہنا تو ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ فقرؤوا ما تیسر منہ، ایک تو اسی جو بھی تم کر سکو، جتنا آسان ہو اتنا پڑھ لیا کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اب نماز پنجگانہ کا حکم آ گیا ہے سن 11 میں، جبکہ معراج واقع ہوئی، قیام 5 نمازوں کا، اس کو قائم، یہ گویا کہ اب بدل ہے قیام اللیل۔ رمضان کا معاملہ مستثنیٰ رکھ دیا، 11 مہینے وہ ہے، رمضان اس کام کے لیے ہے کہ یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کا مہینہ ہے، یہاں قیام اللیل ہے۔ جیسا کہ آیا اس خطبے میں بھی جو حضور کا خطبہ نقل کیا ہے حضرت سلمان فارسی نے، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس کا روزہ رکھنا تو فرض کر دیا، وہ تو سب رکھیں گے، مزدور ہے، عید ڈوٹا رکھنا ہوگا، اس لیے کہ یہی لوگ ہوں گے جنہیں جنگ میں بھی جانا پڑے گا کہ نہیں، یہ سختیاں نہیں جھیلیں گے، تیار نہیں ہوں گے، سرد و گرم چشیدہ نہیں ہوں گے تو کیسے جائیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ عام لوگ رمضان کے اندر آ کر اس کو، یہ کہ رات کے وقت جو ہے اس کو رکھ دیا، وجعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، یہ آپ کی مرضی پر چھوڑ دیا، فرض نہیں ہے۔ حضرت عمر نے اس کا یہ کیا کہ ایک حصہ تو ایسا کر دیا کہ کوئی بھی شخص محروم نہ رہے، چلے 1 گھنٹے کے اندر وہ تو ہر شخص ہی سن لیا کرے، لیکن ان کا سننا یہ تھا کہ حسب الخزت بدل عزت، جو بھی قاری پڑھ رہا ہے وہ سمجھ رہے ہیں، ہمارے ہاں وہ سننا ہی سننا رہ گیا، باقی سمجھ تو ہے ہی نہیں، زیرو ہے۔ لیکن یہ ہے جو اصل میں خرابی واقع ہوئی، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ صرف استماع قرآن ان کے لیے تو بہت بڑی بات ہے، ایک ایک لفظ جو ہے ان کے قلب کے اندر اترتا چلا جا رہا ہے، ان کی اپنی زبان ہے، زبان یار من جو ہے ہمارا والا معاملہ نہیں ہے کہ زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم۔ تو فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض حسنا دو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنی جان کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، جو خیر بھیجو گے تجدوہ عند اللہ، اسے موجود پاؤ گے اللہ کے پاس، کس حال میں ہوا خیرن، وہ بہتر ہوگا اس سے جس حال میں کہ تم نے بھیجا تھا اللہ کے پاس، وہ 700 گنا ہوگا، وہ کس نوعیت کا ہوگا، خیرن، اس سے بہتر ہوگا جو تم نے دیا تھا، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور اجر کے اعتبار سے بہت بڑا، وہ مال تو دے گا ہی تمہیں 700 گنا کر کے لوٹا کر دے گا، لیکن اس کے علاوہ اور اجر دے گا اپنے فضل سے، اپنے پاس سے۔ بستغفر اللہ، اور استغفار کرو اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور اور رحیم ہے، بخشنے والا ہے اور رحمت فرمانے والا ہے۔ انسانوں میں نیکی کے بڑے مختلف بلکہ متضاد تصورات جو ہیں، پہلی بات تو بڑی اہم یہ ہے کہ برے سے برا آدمی بھی نیکی کے کسی نہ کسی کام کو سر انجام دے کر اپنے ضمیر کو مطمئن بنا، میں ڈاکہ تو ڈالتا ہوں لیکن بیواؤں اور غریبوں کی مدد بھی تو کرتا ہوں، میں فلاں کام تو کرتا ہوں لیکن فلاں مزار پر جا کر میں نے چادر بھی تو چڑھائی ہے، وہاں دیگ بھی تو پیش کی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی جس چیز کا ذکر ہو رہا تھا ضمیر، کانشنس، یہ انسان کی باطنی شخصیت کا ایک بہت اہم جز۔ ضمیر کا لفظ اس معنی میں قرآن میں نہیں آیا ہے،
لیکن قرآنی اصطلاح ہے نفس لوامہ، وہ نفس جو اندر سے ملامت کرتا. دیکھو تم نے جھوٹ بولا، تم نے جھوٹ نہیں، کسی اور نے ملامت کی یا نہیں کی، تمہارے اندر کوئی شے ہے جو ملامت کرتا. دیکھو تم نے فلاں شخص کا دل توڑ دیا، یہ اچھا کام. یہ ہے لوامہ جس کی قسم کھائی گئی، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ. یہ نفس لوامہ ہر انسان میں ہے. اور جیسے ہمارے ظاہری وجود کے تقاضے ہیں، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اسے کپڑے کی ضرورت ہے، موسمی اثرات سے بچاؤ، یہ جو مانوی شخصیت ہماری اندر ہے یہ بھی کچھ ڈیمانڈ کرتی ہے. اور انسان اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے، ریشنلائز کرتا ہے. ٹھیک ہے یہ تو خرابیاں ہیں، لیکن میں نے یہ کام بھی تو آخر کیے ہیں. یہ انسان کی ایک لازمی ضرورت اپنے ضمیر کو. اب دیکھیے ہمارے ہاں کے مختلف طبقات میں مختلف تصورات ہیں نیکی کے جو رائج ہیں. ہمارے ہاں ایک مذہبی طبقہ ہے جس کے نزدیک اصل اہمیت ریچولز کی ہے، عبادات کی ہے، رسومات کی ہے. معاملات میں وہ دھوکہ دے رہے ہیں، سودا کر کے پھر گئے، ان کے دلوں میں نرمی نہیں ہے، سائلوں کو دھتکارتے ہیں، لیکن ایک اعتبار سے بہت نہیں. سودی کاروبار کرتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، میں سودی کاروبار تو کرتا ہوں، میں نے مسجد میں تو بنوائی ہے، میں نے مسجد میں جھاڑ بھی تو لگوا دیا ہے، میں نے مسجد میں قالین بھی تو بچھوایا ہے. تو نیکی کا ایک تصور، اس کے بالکل برعکس ایک تصور ہے جدید تعلیم یافتہ طبقات پر. آپ نے بارہا سنا ہوگا گفتگو، بھائی اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی کسی کو دھوکہ دے، جھوٹ نہ بولے، وعدہ پورا کر، اپنا فرض صحیح طور سے ادا کر. کہیں ملازم ہے تو اپنے فرائض صحیح طور سے. باقی رہ گئی نماز روزہ، یہ تو انفرادی باتیں ہیں، یہ کوئی کرتا ہے تو اپنے لیے نہیں کرتا ہے تو کوئی بات نہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل برعکس ہیں. اور یہ ہمارے معاشرے میں جدید تعلیم یافتہ طبقات کا تصور نیکی اور ہمارے قدیم علماء اور ان کے زیر اثر جو عوام ہیں ان کے نیکی میں زمین و آسمان پر. آپ کو معلوم ہے کہ اپنی جسم فروش عورتیں جو ہیں وہ بھی نیکی کا کوئی کام کرتی ہیں. آپ دیکھیں گے محرم میں سیاہ کپڑے پہن کے جلوس کے آگے آگے جا رہے ہیں، سبیلے لگا رہے ہیں. مختلف مزاروں میں جب عرس ہوتا ہے وہاں جاتی ہیں، دھمال کھیلتی ہیں، وہی سیاہ کپڑے پہن، وہ بھی اپنے آپ کو مطمئن کر. مشہور ہے ایک واقعہ شہنشاہ عالمگیر اورنگزیب کا. اس نے دلی میں گانے بجانے پر پابندی لگا دی. اب ظاہر بات ہے جن کا یہ پیشہ تھا ان کا دھندا ختم، تو آمد لاکھ کوششیں کی لیکن اورنگزیب ٹس سے بس نہیں ہوئی. انہوں نے ایک عجیب ترکیب، وہ دریائے جمنا بالکل ساتھ بہتا تھا، یہ قلعہ اس شکل میں، اب تو ذرا فاصلے. تو ایک کشتی میں وہ جمع ہو گئے، سازندے بھی اور ساز بھی اور گاتے بجاتے ہوئے. انہیں معلوم تھا فلاں وقت جو ہے بادشاہ جھروکے میں بیٹھ کر دریا کی سیر کرتا ہے، وہاں سے گزرے اور ایک شعر گاتے ہوئے گزرے. در کوئے نیک نامی مارا گزر نہ دارن، گر تو نمی پسندی تقدیر قدارا. در کوئے نیک نامی، یہ نیکی جو ہے اس کے کوچے میں ہمارا گزر ہی نہیں. در کوئے نیک نامی مارا گزر نہ دارن، یہ تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، اس کی مقرر کردہ تقدیر ہے. گر تو نمی پسندی تغییر کل قضارا، اگر تجھے پسند نہیں ہے تو تقدیر بدل دے. تو بادشاہ ہنس پڑا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے گانے بجانے کے لیے. تو ہر ایک طبقے کا اپنا ایک تصور ہے نیکی کا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا بڑے بڑے ڈاکو جو ہیں وہ اپنے علاقے کے بیواؤں یتیموں، ویسے نہایت درندگی صفاقی انسانی جان کی کوئی حیثیت نہیں. تو نیکی اصل میں کس شے کا نام ہے، کون سی چڑیا کا نام ہے، نیکی حقیقت میں کیا ہے، وہ ہے اس آیت کا مضمون. میں مثال دیا کرتا ہوں، ایک عام قصہ ہے کہ کسی گاؤں میں پہلی مرتبہ ہاتھی آیا. اب وہاں نابینا لوگ جو تھے انہیں بھی پتہ چلا ایک عجیب جانور آیا ہے. وہ آئے اور کسی نے اس کی ٹانگ کو ٹٹولا. اس نے کہا ہاتھی ایک ستون کے مانند ہے. کسی کا اس کے کان کے اوپر ہاتھ پڑا، اس نے کہا چھاج کے مانند ہے وہ. کسی نے پیٹ کو ٹٹولا، بہت بڑا ڈھول ہے وہ. بالکل یہی معاملہ ہے نیکی کے تصور کے بارے میں. اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان میں. کسی نے نیکی کا ایک حصہ لے لیا، کسی دوسرا لے لیا، کسی تیسرا لے لیا. وہ مکمل سراپا نیکی، حقیقی نیکی کس میں ہے، یہ ہے اس آیت کا مضمون. صرف چند شعائر کے اوپر اپنے آپ کو محدود کر کے اور انتہائی تنگ نظر فرقے کی صورت اختیار کریں. اس وقت بدترین فرقہ پرستی جو ہے وہ اس حلقے میں. اسلام کے اندر جتنے بھی فرقے بنائی گئی ہے ان فرقوں میں سے سب سے بدترین فرقہ جو ہے وہ جماعت اہل حدیث کا ہے. تو ناظرین سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے آخر ایسی بات کیوں کہہ دی؟ تو آئے آج کی ویڈیو میں یہی جان لیتے ہیں. سب سے بڑا مرکز دیوبند بنا. یہ باتیں پہلے بھی آ چکی ہیں، اب پھر ایک دوسرے اینگل سے آ رہی ہیں.
جس نے قال اللہ و قال رسول کے حصار میں محصور ہو کر مذہب کا تحفظ کیا، اور اس قول میں ہرگز کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ دیوبند ایک درسگاہ و دارالعلوم ہی نہیں، ایک عظیم تحریک ہے جس نے اس دور میں دین و مذہب کی حفاظت کا مؤثر رول ادا کیا، اور جس سے متعدد علمی و عملی سوتے پھوٹے۔ چنانچہ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شیخ الحدیث مولانا انور شاہ کاشمیری، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی، مجاہد حریت مولانا حسین احمد مدنی، شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی اور مبلغ ملت مولانا محمد الیاس رحمہم اللہ اور ان کے تمام علمی، روحانی، مذہبی اور سیاسی اور دعوتی اور تبلیغی سلسلوں کا اصل منبع دیوبند ہی ہے۔ حتیٰ کہ اوپر ہی کی مثال کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ بر صغیر کی اکثر دینی درسگاہوں اور دینی و مذہبی تحریکوں کا تعلق بھی دیوبند کے ساتھ وہی ہے جو دنیا بھر کی مساجد کا خانہ کعبہ کے ساتھ اور بر صغیر کے مذہبی عناصر میں سے صرف ان کو چھوڑ کر جن کی مذہبیت بس عرس و میلاد اور فاتحہ و درود تک محدود ہے، بقیہ تمام فعال مذہبی عناصر تحریک دیوبند ہی کی مختلف شاخوں سے متعلق اور منسلک ہیں۔ ویسے اس میں تھوڑی سی وضاحت مزید کر دوں میں، اس سے بھی پہلے یہ دو حضرات نے میر درد کا ایک شعر لکھ کر یہاں میری میز پر رکھ دیا تھا، وہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو سنا دوں۔ وہ جو میں نے آپ کو حدیث قدسی سنائی تھی، جس کو محدثین اس کی سند جو ہے اس کو معتبر قرار نہیں دیتے، لیکن مفسرین محققین نے تسلیم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہے۔ وہ اس کا ترجمہ جو ہے شعر کی حالت میں خواجہ میر درد، کیونکہ وہ بھی صوفی تھے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ یہ اسی کی ترجمانی ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اہل حدیث تحریک جو ہے وہ بھی ایک زمانے میں بہت زوردار تحریک کی حیثیت سے رد بدعات، مشرکانہ اوہام ان کی نفی کے لیے اٹھی تھی، لیکن بدقسمتی سے بہت جلد یہ تحریک صرف چند شعائر کے اوپر اپنے آپ کو محدود کر کے اور انتہائی تنگ نظر فرقے کی صورت اختیار کی۔ اس وقت بدترین فرقہ پرستی جو ہے وہ اس حلقے میں، ساری بحث رفع یدین سے، آمین بالجہر سے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور دو چار ایسے ہی مسائل ہیں، باقی اور چیزوں کے ساتھ کوئی بحث نہیں، کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ تو اٹھے تھے اصل میں بدعات کا ابطال کرنے، رسومات کی نفی کرنے، مشرکانہ اوہام کا سد باب کرنے۔ یہ چند مسائل جو ہیں مسلک کے مسائل ہیں، اب سارا زور جو ہے انہی کے اوپر سب ہوتا ہے لے دے کر۔ اور یہ جو ہے اس وقت میں اپنے دلی احساسات کی ترجمانی کر رہا ہوں کہ فرقہ پرستی جسے کہتے ہیں وہ جو ہے بدترین کیفیت جو ہے وہ اس کے بعد کے اندر آ چکی ہے۔ کہلاتی جماعت ہے، جماعت نہیں ہے، فرقہ، بہت سخت فرقہ بن چکا ہے۔ دوستو یہ ڈاکٹر صاحب